پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کی جانب سے ورکرز اجلاس بلایا گیا۔ ورکرز اجلاس کی صدارت ضلعی صدر راجہ رزاق ایم پی اے نے کی اور بے نظیر بھٹو شہید کی یاد تازہ کر دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ کر دی۔ وہ اسی طرح وہ ورکرز اجلاس بلاتے تھے، ورکرز کنونشن بلاتے تھے اور ورکروں کو سنتے تھے۔ اسی طرح راجہ رزاق نے جو خوش آمدی لوگ تھے ان سے تو کافی گفتگو کروائی، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ان کو آئینہ دکھا رہے تھے ان کی مائکیں چھینی گئی۔ اجلاس کے اندر پرانے ورکر نہیں آئے، اجلاس کے اندر پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے نہیں آئے، موقع پرست ضرور آئے۔ اسٹیج پر وہ لوٹے برا جمان تھے جو کبھی کاف لیگ کا حصہ تھے، کبھی فنکشنل لیگ کا حصہ تھے، کبھی نون لیگ کا حصہ تھے۔ وہ کارکنان موجود نہیں تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے کوڑے کھائے۔ اکرم گودل شہید کا ایک ورکر کی جانب سے تذکرہ کیا گیا تو ان سے مائک چھینی گئی۔ اب مجھے آپ ناظرین بتائیں کہ ورکر اجلاس ہو اور ورکر کو بولنے نہ دیا جائے تو ورکر اجلاس پھر کس لیے؟ آپ فرمائشی پروگرام کریں اور من پسند لوگوں کو اوپر بٹھا کر، جیسے یوسی خلد آباد 4 کے لیے وہاں کے کارکنوں کو بولنے ہی نہیں دیا گیا۔ مزمل شاہ جو اپنے آپ کو راجہ رزاق دوسرا تصور کرتا ہے اور راجہ رزاق واقعتاً اس کے ریموٹ پر ہی چلتا ہے، جس کے لیے کہتا ہے کہ اس کو میوٹ کرواؤ وہ میوٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے کہتا ہے کہ اسے بات کرواؤ تو پھر وہی بات کرتا ہے۔ تو ورکرز اجلاس میں کہا گیا کہ یوسی خلد آباد کی رفائی زمین پر قبضے کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر منشیات کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر گٹکا اور پان پراگ کا کاروبار کرنے والے جو پیپلز پارٹی کے عام رہنما ملوث ہیں ان کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر وہ اسکولوں پر قبضے اور اسکول جو بند ہیں ان پر بات نہیں ہوگی، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں پانی فروخت کرتے ہیں اور ہیڈنٹ چلاتے ہیں ان کی بات نہیں ہوگی، یہاں اسکولوں میں وہ ٹیچرز نہیں ہیں اس کی بات نہیں ہوگی، یہاں وارکر وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بات نہیں ہوگی۔ بات صرف یہ ہوگی کہ راجہ رزاق قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، راجہ رزاق آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ راجہ رزاق جیسے بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، فریال ٹالپور اور بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ کافی ورکر نالا اور ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے اور ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ صبح سے لے کر رات کے 10 بجے تک وہ کارکنوں کو بٹھائے رکھا اور شور شرابہ چلتا رہا، کسی ورکر کی تجویز پر غور نہیں کیا گیا۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ورکرز اجلاس ہوتا ہے، ورکرز کی سنی جاتی ہے، اور تو کوئی فورم ہوتا نہیں ہے کہ ورکر کہیں پر بات کرے، لیکن ورکر اگر ان کو آئینہ دکھاتا ہے تو یہ برا مان لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اہم ایم این اے جس میں حکیم بلوچ اور جو کریم جوکیو ہیں، سردار عبدالکریم جوکیو، وہ شریک نہیں ہوئے، جان عالم جاموڑ شریک نہیں ہوئے، ساجد جوکیو اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اختلافات تو ان کے شدید ہیں آپس میں، راجہ رزاق کی اور سلمان مراد کے اختلافات شدید ہیں آپس میں، لیکن ورکروں کا اجلاس ہے اور ورکروں کے لیے بلایا گیا اجلاس ہے، ورکروں کو بولنے تک نہیں دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر میں موقع پرستوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، کسی ورکر کو اسٹیج پر نہیں بٹھایا گیا۔ اسی خوف اتنا طاری تھا ورکروں کا ان کے اوپر کہ بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ کا کیک بھی لایا گیا لیکن وہ کاٹ نہ سکے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میں جو پرانے جیالے ورکر ہیں وہ سائیڈ لائن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں کے جو بلوچ، سندھی، جوکیو، کلمتی یا کافی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتنی متنفر ہو گئی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ورکر جو جان نچھاور کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پر، لیکن آج وہ
दूसरी जमातों की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किनारा कश हो गए हैं। बलोच आबादी में रहने वाले अक्सर नौजवान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किनारा कश होते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी में सिर्फ वो लोग गए हैं जो लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं, वो लोग गए हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सरकारी इमारतों के आगे अपनी इमारतें बनाकर, नदी नालों पर कब्जा करने वाले, कूड़ा किचरा फेंकने वाली जगह पर कब्जे करने वाले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब शनाख्त बन गए हैं। जो पान पराग, मंशियात, चरस, अफीम और दीगर जो मंशियात की चीज़ें या तो फ़रोख्त करते हैं या स्मगलिंग करते हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए रह गए हैं। वो लोग पीपल्स पार्टी में रह गए हैं जो कब्ज़ागिरी में सरे फहरिस्त हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्याला वर्कर जो लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे गाड़ता था, पीपल्स पार्टी का झंडा हाथ में थामे हुए लेता था, वो था शहीद अकरम गोंदल। उसकी बात हुई तो माइक लोगों से छीनी गई और उसके कातिल जो है वो कल वर्कर्स इजलास में सर फखर से उठाकर बैठे गए। लेकिन इजलास में राजा रजा सदर है, एक अल्फाज शहीद अकरम गोंदल के लिए नहीं बोला। एक अल्फाज जो है वो रफ़ाई ज़मीन पर कब्जे करने वाले जो आए बाएं दाएं और दाएं जो बैठे हुए थे उनके लिए एक अल्फाज भी नहीं बोला कि आप इस पार्टी को मिलाकर नुकसान देना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग मदीन में बचे हैं वो लैंड ग्रैबर और मौके परस्त हैं। कोई यूनिट से आया है, कोई जेएसवाई से आया है, कोई एएपी से आया है, कोई पीटीआई से आया है, तो कोई किसी और जमातों से शामिल हुआ है। सिर्फ इक़्तिदार की वजह से, मौके की वजह से, क्योंकि नाजायज़ काम चल रहे हैं। अगर किसी की मंशात का कारोबार चल रहा है तो वो पीपल्स पार्टी में छुपा है। अगर किसी की हेडेक चल रही है वो पीपल्स पार्टी में छुपा है। अगर किसी की लैंड ग्रैबिंग हो रही है कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी में छुपा है। लेकिन जो आज खाली पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं वो पीपल्स पार्टी से नाला है। माने कि आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली हो गई जब वर्करों को बात करने नहीं दिया गया। मौके परस्ती बच गए थे जो राजा रजा की शान में कसीदे गा रहे थे, जो राजा रजा की शान में कसीदे गुनगुना रहे थे कि आप बेहतरीन सदर हैं, 2 मरतबा पहले सदर बने और अब तीसरी मरतबा आपको सदर बनाया गया है। तो जितना पीपल्स पार्टी को नुकसान आप दे सकते हो कोई और नहीं दे सकता है।